بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك إلى آخر الحديث رواه الحاکم۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، ہر چیز اسی کے محتاج ہیں۔ اور درود و سلام ہو ہماری آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، انسانی زندگی کے بتدریج ارتقاء میں ایک مرحلہ جوانی بھی ہے، جس کی عربی شباب آتی ہے۔ یہ لفظ اتنا زور آور اور طاقتور ہے، اتنا زور اور طاقتور ہے جو صداقت، صلابت، شجاعت
شہادت، شرافت، سخاوت، محبت، عبادت، امانت اور پرجوش جذبات کا آئینہ دار ہے۔ نعمت الہی میں سے ایک عظیم نعمت جوانی ہے۔ یہ زندگی کا ایسا دور ہے جس میں انسانی خون میں سیلاب کی سی روانی ہوتی ہے۔ شجاعت اپنی برتری کا لوہا منواتی ہے، صداقت اپنی بے باکی کا جوہر دکھاتی ہے، شرافت اپنی پاکیزگی سے فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عمر میں وہ قوت و صلاحیت پوشیدہ رکھی ہے کہ اگر نوجوان اس کا صحیح استعمال کریں تو ہر مشکل کو آسان بنا دیں۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت میں نوجوانی کی عمر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی نوجوانوں کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 13 کے اندر فرماتا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو اصحاب کہف کا سچا واقعہ سنا دیتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے۔ ابھی کتنے تھے آگے سورت کے اندر تذکرہ ہے اس کا، کسی نے کہا 6 تھے، 7واں کتا تھا، 5 آدمی تھے، 6واں کتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو ہی ان کی تعداد بہتر معلوم ہے۔ ان کی تعداد کتنی تھی اس میں لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت نہیں کی۔ البتہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ فتیتن یہ فتن کا جمع ہے اور یہ جمع قلت ہے، 9 تک کے لیے یہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے کا بادشاہ تھا، مفسر اس بادشاہ کا نام دقیانوس کہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے مجبور کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، انہیں مزید ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ یہ اچھے گھرانے کے نوجوان تھے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ چند نوجوان مجھے اپنا رب نہیں مانتا ہے، وہ کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے، ان کو بلا بھیجا، سمجھایا، وقت دیا کہ دیکھو میں ہی تم سب کا رب ہوں، تم لوگ جاؤ اور سوچ سمجھ کے آؤ۔ یہ چند نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ گاؤں چھوڑ کر ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ 309 سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، گہری نیند۔ 309 سال، 3 صدیاں گزر گئی۔ اور جو کتا تھا، دیکھیں سورہ کہف جمعہ کی دن پڑھنا مسنون ہے، اس میں واقعہ ہے۔ کتے جو 309 سال تک کتا جو بیٹھا تھا، تو کتے کا روب ایسا تھا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو تو پیٹھ دکھا کے بھاگو۔ سب سو گئے تھے۔ جب 309 سال کے بعد انہیں ہوش آیا، اللہ نے جب ان کو جگایا تو بھوک لگی ہے، جاؤ اپنا وہ 3 صدیاں پہلے کے وہ سکہ نکالا، کرنسی، جب بازار میں جا کے لے کے آؤ۔ پھر ان کی راز فاش ہوئی، اب تو بادشاہ نہیں تھا۔ پھر وہ لوگ ڈر کے مارے کہ لوگ کہیں ہمیں پھر پکڑ نہ لے، پھر وہ غار کے وہاں آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہیں موت دے دی۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ کیا۔
اور کہا کہ نوجوان تھے یہ نوجوان جب الجھنوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوئے کہ اب بادشاہ کو رب مانیں یا ہم جو اللہ پر ایمان لے آئیں اسی پر ڈٹے رہیں، کشمکش میں تھے، الجھنوں میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی الجھنوں کو دور کیا اور انہیں مزید ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کفر کے ایمانوں میں زلزلہ برپا کر دیا تھا اور پوری قوم بلا جھجک کہہ پڑی تھی، سورہ انبیاء آیت نمبر 60 کے اندر قوم کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیا تھا، ایک اکیلا تنہا، ایک طرف پوری قوم۔ وہ جب آئے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال ہے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو ہمارے ان بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ مفسر کہتے ہیں اس وقت ان کی عمر 16 یا 17 سال تھی۔ کتنی عمر؟ 16 سال۔ اور آج ہم نوجوان ہیں، 16 سال کے بچے کو ہم بچہ کہتے ہیں، بچہ ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ 16 سال کی عمر میں وہ کارنامہ انجام دیا، الجھنوں میں تھے، کون ہے رب، میں کس کی عبادت کروں؟ چاند، پہلے ستاروں کو دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا یہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، کہا کہ ھذا ربی، یہ ہو سکتا ہے میرا رب۔ جب وہ بھی ڈوب گیا کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سورج کو دیکھا اور کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ چونکہ بڑا ہے۔ سورج، ستارے اور چاند کے مقابلے میں بڑے ہیں، کشمکش میں تھے، الجھنوں میں تھے، میں کسے اپنا رب مانوں؟ پوری قوم تو سورج کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، میں کس کی عبادت کروں؟ پھر جب ہدایت کی طرف چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور بلا جھجک کہا پڑا انی بریء مما تشرکون، اے لوگو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بالکل بری ہوں، بیزار ہوں، میں ان کی عبادت بندگی نہیں کرتا۔ میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتا ہوں یکسو ہو کر، خالص ہو کر، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا، نیک لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ علم و حکمت سے مراد بعض مفسر کہتے ہیں کہ یہ سمجھداری ہے، دانائی ہے، اور بعض مفسر کا کہنا ہے کہ یہ نبوت ہے، خواب کی تعبیر ہے۔ لیکن 40 سال کی عمر ہی میں انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، اسی لیے اس آیت کریمہ سے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد دانائی ہے، سمجھداری ہے۔ پھر ان کی زندگی میں ایک بڑا امتحان آیا، بڑے الجھنوں میں الجھ گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ جس گھر میں رہتے تھے عزیز مصر کی بیوی اس کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی معراج کی رات تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی سفر سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے متعلق کہ آدھی خوبصورتی صرف انہیں دی گئی ہے، آدھی خوبصورتی صرف یوسف علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ،
وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی خوبصورتی کا اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر. نوجوان تھے، ایسے الجھنوں میں الجھ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نکالا. کہنے لگا اللہ میرے لیے جیل کھانا بہتر ہے ان عورتوں کے فتنوں سے، بلاخر بنا کسی قصور کے، بے قصور، کچھ بھی خطا نہیں، 9 سال تک جیل میں رہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ابھی گرمی ہے، کتنی ہے؟ 32 دکھا رہا ہے، زیادہ سے 34 ہوں گے. پریشان ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، گھر میں اے سی لگی ہوئی ہیں، کولر ہیں، فین ہیں اور مختلف چیزیں ہیں. میرے بھائیوں کل قیامت کے دن سورج بالکل سر کے قریب ہو جائے. اب حال کیا ہوگا لوگوں کا؟ کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ درخت ہوں گے، نہ دیواریں ہوں گی، نہ فین ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہوگا. بعض علماء کہتے ہیں کہ عرش کا سایہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائے میں 7 طرح کے لوگوں کو جگہ دیں گے. دوسری حدیث کے اندر اور بھی ذکر ہے، ان 7 میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جسے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی خوبصورت حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. آج پہل وہ نہیں کرتے، پہل نوجوانوں کی طرف سے ہوتا ہے. رات بھر فیس بک میں، واٹس ایپ میں چیٹنگ ہوتی ہے، پھر ماں باپ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، قتل و غارت گری، مرڈر، یہ ساری چیزیں عشق و محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ کی دعوت دے، اللہ کا ڈر ہے اور وہ گناہ نہ کرے، اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ فرمایا سورہ قصص کے اندر. ایک بار ان کی بھی زندگی میں بڑی پریشانی آ گئی، حیران و پریشان ہو گئے، الجھنوں میں الجھ گئے. اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے اور بھرپور توانا ہو گئے، ہٹا کھٹا نوجوان، طاقتور، اتنے طاقتور تھے. اس کے بعد آیت کریمہ کے اندر ہے ایک ہی پنچ میں، ایک ہی مکے میں ایک آدمی کا خاتمہ کر دیا تھا. پھر اب لڑ رہا تھا، لڑ رہے تھے دونوں. اب وہ قبطی اور ایک اسرائیل کی مدد کے لیے پکارا، یہ مدد کے لیے گئے، ایک مکہ مارا، مر گیا. وہ فوراً کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے اللہ مجھے معاف کر دے. بھلا یہ ایک مکے میں کون مرتا ہے؟ یہ قتل خطا ہے، وہ الگ بحث ہے. وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا. دوسرے دن پھر وہ آدمی کسی اور سے لڑ رہا ہے. اس نے پھر دیکھا کہ یہ تو موسیٰ تو بڑا طاقتور ہے، میں لڑوں، یہ تو ہے، میں لڑوں، بحث مباحثہ کروں، لڑنے کے لیے تو موسیٰ ہے. کل تو ایک آدمی کو میری طرف سے بالکل ختم کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ تو ہی بڑا جھگڑالو ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے تو اس آدمی کو لگا کہ شاید مجھے ہی نہ مار دے جسے کل مارا تھا. تو پھر اس نے کہا کہ موسیٰ کہیں تم مجھے کل جس طرح آدمی قتل کر دیے تھے آج مجھے بھی نہیں مار دینا. اب وہ قبطی آدمی کو معلوم ہو گیا کل جو مرڈر ہوا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. وہ فوراً فرعون کے پاس آیا، فرعون کے پاس آ کے پورا ذکر کر دیا کہ وہ کوئی اور نہیں جو ہمارے آدمی کو مارا ہے، وہ موسیٰ ہیں. ایک نوجوان تھا، اس کا اور بھی صورت کے اندر ذکر ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ تھے. وہ بھاگتے ہوئے آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم واپس فرعون کے محل میں نہ جاؤ، تمہاری قتل کی سازشیں ہو رہی ہے. انہیں معلوم ہو گیا کل جو قبطی آدمی مارا گیا اس کا قاتل تم ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں؟ حیران و پریشان ہیں. مدین کی طرف چل نکلے، چلے جا رہے ہیں. بھوک پیاس لگی ہوئی ہے. ایک جگہ کنویں میں گیا، وہاں ایک سایہ تھا،
پانی وغیرہ پیے اور سائے میں ٹیک لگا کے بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں، جو حیران و پریشان ہیں، یہ بہت بڑی عبرت ہے۔ دعا کی انہوں نے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو بھی بھلائی مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے راستہ کھولا۔ پھر لمبا واقعہ ہے کہ دو لڑکیاں آئیں، وہ دور کھڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، پانی پلا دیے۔ وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر گئی، اپنے والد صاحب سے جو باتیں کی، کہا ان کو بلاؤ، ان کو اجرت پہ رکھ لو۔ لڑکیوں نے کہا۔ پھر ان کے والد نے اجرت پہ رکھنے سے پہلے کیا کیا، ایک لڑکی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کرا دیا کہ 9 سال میرے گھر میں تم کام کاج کرنا، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ ایسا ہی نہیں رکھا، اب خطرہ ہے نا، کتنے اخباروں میں آتے ہیں یہ اس کے ساتھ فرار ہو گیا، ڈرائیور کے ساتھ مالکن بھاگ گئی، آتے رہتے نا اخبار میں، 3 بچے کی ماں، 4 بچے کی ماں۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام بعض مفسر کہتے ہیں وہ سسر تھے، نکاح کرا دیا، نبی تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، الجھنوں میں الجھ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ فرمایا، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوانی کی عمر دی ہے اسے غنیمت جانو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جو آج 70-80 کے ہو چکے ہیں، وہ آپ کو اپنی جوانی کے ایسے ایسے کارنامے سنائیں گے، آپ اپنی جوانی کو بولیں گے میں کیا نوجوان، آج کیا حال ہوا ہے۔ جوانی ایک بار آتی ہے، واپس پھر نہیں آتی۔ دنیا عجیب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 میں سے سب سے پہلے آپ نے جو ذکر فرمایا شبابک قبل حرمک، معلوم یہ ہوا کہ جو 5 چیزوں کی غنیمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جوانی ہے۔ اس جوانی کو غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا، آیت نمبر 54 کے اندر، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، بالکل بچہ تھا، نہ بولنا آتا تھا، نہ ہاتھ میں طاقت تھی، نہ پیر میں طاقت تھی، کمزور پیدا کیا اللہ نے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں توانائی دی، بھرپور جوان کر دیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اس جوانی اور طاقت و قوت کے بعد بوڑھا اور کمزور کر دیا۔ یہی زندگی کی کہانی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، اور اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کسی کی جوانی رک کے رہی کہ وہ ابھی تک وہ جوان ہے؟ ہاں، البتہ لوگ جوان ہونے کے لیے نت نئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بال سفید ہو گئے، کالا خداب لگاؤ، داڑھیاں چھیل لو، اور جو ہے نا نوجوانوں کی طرح پینٹ شرٹ اور دوسری چیزیں اپنا پہنو، جوان نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، 1 ہفتہ بغیر کلر کیے شیشے کے اندر کھڑے ہو جائیے، وہ گواہی دے گا جوانے بوڑھے ہو چکے ہو، تمہارے چہروں میں جھریاں آ گئی ہے، داڑھی چھوڑو، سفید سفید دکھائی دیں گے، 8 دن چھوڑ دیجئے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جوانی ایک بار آئے گا، بار بار تھوڑے، آپ ہمیشہ جوان رہیں گے کیا؟ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشگی کی زندگی کسی کو دی نہیں، تو جوانی ہمیشہ کس کو دے گی؟ جوانی کی عمر کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آج نوجوانوں کی 3 قسمیں علماء کہتے ہیں۔ پہلی قسم سدھرا ہوا نوجوان، نماز پڑھ رہا ہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کیا ہوا، والدین کی خدمت کر رہا ہے، صوم و صلات کے پابند ہے، حج عمرہ بھی کر رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں بوڑھا ہو جاؤں گا تبھی حج کرنے جاؤں گا، جب بھی موقع ملا حج کر لیا۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 7 طرح کے لوگوں کو جگہ ملیں گے عرش کے سائے میں، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، جو وہ نوجوان جس کی نشو و نما رب اللہ عز وجل کی عبادت و بندگی میں ہوئی ہو۔ یہ تو اس کی تعداد کم ہے، کہیں کہیں ایسے نوجوان ملیں گے جو فجر کی نماز پڑھ کے آئے ہوں، 5 گانا نماز کے پابند ہوں، تقوی و پرہیزگاری ہے، جو اپنے سے بڑے عمر کی لوگوں سے تہذیب اور تمدن اور ان کی تمیز سے بات کرتے ہوں، تعداد کم ہے اس کی۔ دوسری قسم میں بگڑا ہوا نوجوان، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ جوانی کا بڑا گھمنڈ ہے، اس کو بڑوں کا ادب نہیں ہے، بدتمیز، بد خلق، بد کردار، بد اخلاق۔ ایسے نوجوانوں کی فی الحال تعداد کم ہیں۔ اور جو تیسری قسم ہے نوجوانوں کی، الجھا ہوا نوجوان، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سدھرے ہوئے نوجوانوں کی بھی تعداد کم ہے، بگڑے ہوئے نوجوانوں کی بھی تعداد کم ہے، البتہ الجھے ہوئے نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کس چیز میں الجھا ہوا ہے؟ الجھا اس چیز میں ہے کہ میں کس کی بات مانوں، میں کس کا سنوں، کون میری رہبری کرے گا، کون میری رہنما ہیں۔ پھر یہود و نصارہ، کافر و مشرک اور بہت سارے نام نہاد مسلمان ان نوجوانوں کو بھٹکانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اور جوانی کی عمر ایک ایسی چیز ہے، یہ بہت جلدی کسی کے قابو میں آ جاتا ہے، زیادہ اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بہت جلدی یہ سدھر بھی جاتا ہے اور بہت جلدی یہ بگڑ بھی جاتا ہے، بہت جلدی یہ ہدایت کی طرف بھی آ جاتا ہے اور بہت ہی جلد یہ گمراہی اور ضلالت کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ آج نوجوانوں کی کثیر تعداد اسی الجھن میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس کا علاج 2 ہے۔ پہلا علاج یہ ہے غفلت اور بیکاری۔ فراغت کا جو وقت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب آپ فارغ وقت میں ہوں تو جس طرح کیا کرتے ہیں، حماس کی باتیں ہوتی، وہاں ایسا ہو گیا، لوگ مر جا رہے، افسوس ہے، سب کو ہے، فلسطین میں سب کو افسوس ہے بھائی، اب کیا کر سکتے ہیں، دعا کرو۔ تو جس طرح دنیا کے اندر کوئی مسلمان چاہے کہیں بھی رہے، وہ جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم بھی پریشان ہو جاتے، ہونا بھی چاہیے۔ یہی پریشانی آخرت کے متعلق بھی ہوں کہ جس کو آپ سن رہے ہو، جس کے آپ چاہنے والے ہیں، آیا وہ آپ کو اچھی باتیں بتا رہا ہے یا بری باتیں بتا رہا ہے؟ پھر جو سن رہا ہے، جو آپ کے دوست ہیں، جو الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں، عبادت و بندگی سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، تو ان کے بارے میں فکر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا؟ دنیا میں کسی مسلمان پریشان حال ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی پریشان ہونا چاہیے۔ فراغت کے وقت بے فضول باتیں ہوتی ہیں۔ آج اس سے پہلے بھی کہا ہوں، آپ پورے ناندیڑ کا جائزہ لیجئے، سروے کیجئے۔ آج پولیس غیر کو بھگا نہیں رہا ہے کہ چلو 10 بج کے گھر کو جاؤ یار، نہیں، ہمارے ہی محلے آتے ہیں۔ ایک بار آیا، وہ بھگا گیا، سب ادھر بھاگ گئے، وہ گیا پھر چلے گئے۔ 10 بجے 11 12 12 1 1 1:30 2 2 بجے رات تک نوجوان غفلتوں میں ہیں، بیڑی سگریٹ پان مسالہ گٹکا، پولیس والے بند کرا رہے ہیں، بند کرنے کو کھانے تیار نہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ فراغت کا وقت جو ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ کل دن فون کرو گے کوئی ملنا نہیں چاہے گا، ہسپتال کسی کونے میں پڑے رہو گے کوئی عیادت کے لیے نہیں جائے گا، جب تک پیسہ ہے تب تک یہ نوجوان ساتھی ہیں۔ آج کھلا رہے ہو پلا رہے ہو، 20-25 کے جمع غفیر ہے، کل کوئی نہیں رہے گا، اکیلے تنہا رہو گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ فراغت کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ الجھے ہوئے ہیں
اللہ तबारक व तआला की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होगा, सकीनत नाजिल होगी, सुकून महसूस होगा। तफसीर पढ़िए, हर ज़बान में तफसीर और कुरान मजीद लिखे जा चुके हैं। सही अहादीस मुबारका का मुताला करें, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी का मुताला करें। मनहज सलफ़ क्या हैं, अक़ीदा तौहीद क्या हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, दीन इस्लाम क्या हैं, इन सब चीज़ों का मुताला कीजिए। इससे क्या होगा, आप जो उलझे हुए हैं उस उलझनों से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज़, और ये बड़ी अहम चीज़ है, कि आज नौजवानों के उलझने का सबसे बड़ा जो सबब है वो है मिसाली मुरब्बी का फुकदान। यानी कोई मुअतबर शख्स है ही नहीं जो उसकी सही तरबियत करे। मुअतबर शख्स नहीं है। बहुत सारे मिलेंगे आपको जो यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, टीवी में बैठे हुए हैं। आप सुनिए, ऐसे उलमाए किराम का सुनिए जो आपको हक बातें बतलाते हों। ऐसे दाई और मुबल्लिग आप सुनिए जो सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर तनकीद न करते हों, जो असलाफ को गाली न देते हों, जिनका तरीक़ा और मनहज सलफ़ का मनहज सलफ़ का तरीक़ा है। ऐसे लोगों को सुनिए। और अगर ऐसे लोगों को सुन लिए जो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को बुरा भला कहते हैं, वो 1400 साल पहले की बातें अब उठाए, अब क्या फ़ायदा भाई? तुम्हारे अपने भाई से तुम्हारा ताल्लुकात बराबर नहीं है, तुम अपने वालिदैन के नाफरमान हो, तुम अपनी फिक्र करो। जंगे जमल, जंगे सिफीन, ये वो मैदान करबला जो शहीद हुए थे, वो नौजवानाने जन्नत के सरदार होंगे। वो उनकी जिंदगी का मुताला करो कि उन्होंने अपनी जवानी किस तरह गुजारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने पहले कहा था ये शहीद होंगे, जगह भी दिखला दी थी, शहीद हो गए, जन्नत में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने उनकी जवानी का मुताला करो कि वो कैसे नौजवान थे। तो ऐसे मुरब्बी की ज़रूरत है जो नौजवानों की सही तरबियत करे। जब नौजवानों का कोई मसला खड़ा हो जाए, अब ऐसा है कि हर दिन और लाखों व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक और व्हाट्सएप, किसी ने कहा जायज़ा तहकीक की कि जितने मुसलमान इसमें हैं उसमें गैर नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप सवाल जवाब का नशिस्त है, ये सवाल कर रहा है, वो सवाल कर रहा है, इख्तिलाफ हो रहा है। अगर आपको सही मानों में मालूम नहीं है तो आप किसी मुअतबर शख्स से पूछिए, जो मुअतबर आलिम हो, दाई हो, मुबल्लिग हो, आप उनसे पूछें। व्हाट्सएप में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, छेड़खानी हो रही है एक दूसरे से, फायदा किसी का नहीं हो रहा है। ऐसे हजारों व्हाट्सएप ग्रुप हैं। और एक दो तो बड़े बड़े मुफ्ती बने हुए हैं, वो इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जैसे शख्स को बुरा भला कहते, वो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को गाली देते हैं, जिनके पांव के धूल के बराबर भी हमारी हैसियत नहीं है। जो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की कुर्बानी को जैसे दिन हम तक पहुंचा, जो असलाफ इतनी कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियों की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम जैसी दौलत से सरफराज किया। इसीलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि आप किसी मुअतबर मुरब्बी को चुनिए। और फिर जो उम्र दराज लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो नौजवान भटके हुए हैं उनको भटकता हुआ न छोड़ें, उनकी सही तरबियत। छोड़ो यार, इसको जाने दो, ये लोग नहीं, उनकी सही तरबियत करो। बच्चों के लिए मकातिब हैं हर जगह, पूरी दुनिया के अंदर लोग बच्चों की बड़ी फिक्र हैं। ये बच्चे, ठीक है, अच्छी बात है। नौजवानों के बारे में हमने कितनी फिक्र की। क्या नौजवानों के लिए कोई नशिस्त, कोई बज़्म, कोई महफिल है कि नौजवान वहाँ बैठें, वो कुरान उनको पढ़ना नहीं आता, कवायद नहीं मालूम उनको, तजवीज़ नहीं मालूम उनको, दीन नहीं मालूम उनको, फिर ये गुमराह तो होंगे ही। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ हम
بچوں کے پیچھے اتنی محنت و مشقت کر رہے ہیں، نوجوانوں کے پیچھے بھی محنت کریں، ان کی تربیت کریں، بگڑے ہوئے کو بگڑا ہوا نہ چھوڑیں۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی بہترین تربیت کرتے تھے۔ آپ بہترین مربی تھے نوجوانوں کے لیے، خاص کر کے مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ واقعہ سنے ہیں، جو صحابہ کرام تھے وہ ماریں گے پیٹیں گے، پکڑو یہ کرو، آواز خاموش رہو۔ مار پیٹ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیا کریں گے مارنے کے بعد؟ پھر اگر وہ زنا کر لیا تو مار پیٹ، لڑائی جھگڑا فساد فتنہ، یہ کوئی حل ہے کیا؟ یہ حل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ، قریب آیا، قریب میں کہا بیٹھو، وہ نوجوان بیٹھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ نہیں اللہ کے رسول، میں کیسے پسند؟ کہا کہ کوئی بھی اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے بیٹی کا ذکر کیا، بہن کا ذکر کیا، پھوپھی کا ذکر کیا، خالہ کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام اپنے ان لوگوں کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے ان رشتہ داروں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرے گا۔ پھر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تربیت دی، نصیحت کی، نصیحت کر کے نہیں چھوڑ دیا، اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کی گناہ کو اللہ تو معاف کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی تو حفاظت فرما۔ پھر راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ نوجوان پھر اپنی نگاہیں کبھی اٹھا کر نہیں چلتا تھا۔ یہ تربیت ہوتی ہے کہ جو نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، جو نوجوان الجھے ہوئے ہیں مختلف مسائل میں، انہیں چاہیے کہ ان کے لیے کوئی معتبر شخص ہو، مثالی مربی ہو، جو اس کی صحیح تربیت کریں، ان کی ہر الجھے ہوئے مسئلے کو وہ سلجھائیں۔ کیونکہ آج نوجوان کی اکثریت الجھے ہوئے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ کچی عمر میں ہی کھا گئی مجھے الجھنے، کچی عمر میں ہی کھا گئی مجھے الجھنے، عین جوانی میں ہم بوڑھے لگنے لگے۔ ابھی عمر کچھ خاص نہیں ہوا ہے، لیکن اتنے زیادہ ہر دن چائے کی دکان میں، پان کی دکان میں، یہ بات، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ حل ہی نہیں مل رہا ہے۔ بھائی کس کو سنیں ہم؟ کس کی بات سنیں ہم؟ بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کون کریں؟ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی مثالی مربی معتبر شخص ہوں، اور بزرگوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کی فکر کریں، انہیں بگڑا ہوا نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے جو نوجوان صوم و صلاۃ سے دور ہیں، الجھے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، تو تمام نوجوانوں کو راہ ہدایت پر لا کھڑا کر۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ رنج و غم میں مبتلا ہیں تو ان کے رنج و غم کو خوش و خرم میں تبدیل فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب القسم وهو شہید۔